اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور حوصلے اچھے دوستوں سے ملتے ہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو تو اس کو کبھی بھی دوست نہیں ملے گا۔ پوچھا گیا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ ہماری اچھائی اور برائی پتہ چلنے کے بعد بھی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ خامیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں، لیکن ان خامیوں کو اپنا کر بہت کم لوگ اس رشتے کو نبھا پاتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہے زندگی، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام ہے موت۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم بیمار ہو تو کھانا پینا اسے فائدہ دیتا ہے نہ نیند اور راحت۔ اسی طرح جب دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو کوئی نصیحت اس کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ میں نے اس کی غیبت کی تھی۔ کیا شان تھی ان حضرات کی! ہم تو شاید اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہ دکھا پائیں جو غیبت سے خالی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو نرم بات کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ اکٹھی ہیں اسی طرح میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔